ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں کچھ بوڑھے آدمی رہتے تھے۔ خاص بات یہ تھی کہ وہ بوڑھے آدمی جو آپس میں کافی گہرے دوست تھے، وہ سب کے سب اندھے تھے۔ پیدائشی طور پر ہی وہ سب آنکھوں کی بینائی سے محروم تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک تاجر کا اس گاؤں سے گزر ہوا۔ اس تاجر کے پاس ایک ہاتھی تھا جس پر وہ سامان بھی لادتا تھا اور سواری بھی کیا کرتا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے ہاتھی کے بارے میں سنا تو سب لوگ اسے دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ پورے گاؤں میں ہاتھی کا چرچا ہو رہا تھا۔ اب وہ بوڑھے آدمی جو اندھے تھے، ان کے دل میں بھی ہاتھی دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ انہوں نے بھی اپنی زندگی میں ہاتھی کا بس ذکر ہی سنا ہوا تھا۔ اب وہ بوڑھے آدمی جو تعداد میں 6 تھے، وہ بھی ہاتھی سے ملنے چلے گئے۔ اب تھے تو وہ اندھے۔ آپ جانتے ہیں کہ اندھے جو ہیں وہ ہاتھ سے چھو کر چیزوں کو پہچاننے، محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب پہلا بوڑھا آدمی آگے بڑھا اور آہستہ آہستہ قریب جا کر ہاتھی کو چھونے کی کوشش کی۔ اس کا ہاتھ جا کر ہاتھی کی سونڈ پر لگا جو لہرا رہی تھی، بل کھا رہی تھی۔ اس نے واپس آ کر باقیوں کو بتایا کہ یہ جانور تو بالکل سانپ کی طرح ہے، اسی سے ملتا جلتا ہے۔ اب دوسرے کی باری تھی۔ دوسرا بوڑھا آدمی گیا تو اس کا ہاتھ ہاتھی کے کان پر لگا۔ اس نے آ کر پہلے کو ڈانٹنا شروع کر دیا، تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ ہاتھی تو سانپ کی طرح بالکل نہیں، یہ تو ایک بڑے سے پنکھے کی طرح ہے۔ اب سب لوگوں میں اس بات پر بحث ہونے لگی۔ تیسرا بوڑھا کہتا ہے کہ تم رکو، تم دونوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، میں جاتا ہوں اور پتہ کر کے آتا ہوں۔ اس نے ہاتھ لگایا تو اس کا ہاتھ جا کر ہاتھی کے دانت پر لگا، اتنے موٹے اور لمبے لمبے دانت۔ اس نے واپس آ کر کہا کہ ہاتھی تو بالکل نیزے کی طرح نوکیلا اور تیز ہے۔ چوتھا بوڑھا گیا تو اس کا ہاتھ ہاتھی کی ٹانگ پر لگا۔ وہ بڑے جوش سے واپس آیا اور بولا کہ تم سب تو بے وقوف ہو، تم لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ ہاتھی تو بالکل درخت کے موٹے سے تنے کی طرح ہے۔ میں خود گیا ہوں، ہاتھ لگا کر سب دیکھ کر آیا ہوں۔ اب پانچویں بوڑھے کی باری تھی۔ وہ گیا تو اس کا ہاتھ ہاتھی کے پیٹ پر لگا۔ اس نے آ کر کہا تم سب غلط ہو، یہ ہاتھی تو بالکل ایک بڑی سی کھردری دیوار کی طرح ہے۔ اب چھٹے اور آخری اندھے بوڑھے کی باری تھی۔ وہ گیا تو اس کا ہاتھ ہاتھی کی دم پر لگا۔ اس نے آ کر ایک الگ ہی کہانی سنا دی۔ اس نے کہا کہ ہاتھی تو بالکل ایک پتلی سی رسی کی طرح ہے۔ اب 6 کے 6 بوڑھے آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ ہر کوئی ہی اپنے آپ کو صحیح اور دوسرے کو غلط ثابت کر رہا ہے۔ ہر کوئی اس بات پر اصرار کر رہا ہے کہ جو اس نے پرسیو کیا ہے، آبزرو کیا ہے، وہی صحیح ہے۔ وہ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ سب لوگوں نے ہاتھی کے جسم کے الگ الگ حصوں پر ہاتھ لگایا ہے، ان میں سے کوئی بھی پورے کے پورے ہاتھی کو نہیں چھو پایا، اس لیے کوئی بھی ہاتھی کو مکمل طور پر نہیں سمجھ پایا۔ سب کے سب اپنی جگہ پر صحیح بھی ہیں اور غلط بھی۔ دوستو، زندگی میں بھی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہم لوگ بعض دفعہ کسی چیز کے بارے اپنے پوائنٹ آف ویو کو، اپنے نظریے، اپنی بات کو لے کر بڑے سیریس ہو جاتے ہیں، لڑنے مرنے پر آ جاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو صحیح اور دوسروں کو غلط ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ ہم جھگڑا کرتے ہیں کہ میری بات ہی صحیح ہے، میں ہی صحیح کہہ رہا ہوں، باقی سب لوگ غلط ہیں۔ دوستو، اس وقت ہم ان اندھے بوڑھوں کی طرح بیہیو کر رہے ہوتے ہیں جو پورے ہاتھی کو نہ دیکھ سکے تھے، نہ محسوس کر سکے تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ دوستو، زندگی میں بھی ایک چیز کے کئی رخ ہوتے ہیں، کئی پہلو ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ہمارا ویژن، ہماری سوچ محدود ہوتی ہے۔ ہم پوری تصویر کو نہیں دیکھ پاتے۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنے تجربے، اپنی سوچ اور اپنی معلومات کے مطابق چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح کی اختلافی صورتحال میں ہم اپنے ذہن کو کھلا رکھیں، ریلیکس ہو کر کھلے ذہن کے ساتھ دوسروں کی بات سنیں اور انہیں سمجھنے کی کوشش کریں، دوسروں کے پوائنٹ آف ویو کی رسپیکٹ کریں۔ تبھی ہم سچائی کو جان پائیں گے، حقیقت کو سمجھ پائیں گے۔ جس طرح وہ بوڑھے آدمی اگر ایک دوسرے سے اختلاف کرنے، جھگڑا کرنے، اپنے آپ کو صحیح اور دوسروں کو غلط ثابت کرنے کی بجائے محبت اور اعتماد سے سب کی بات سنتے
उस पर गौर करते तो वो सब मिलकर हाथी के बारे में एक वाज़ेह और बेहतर तस्वीर बनाने में ज़रूर कामयाब हो जाते। जी दोस्तों, तो आपने देखी आज ये बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा और आपको पसंद आई होगी, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।